پر مجبوری یہ ہے، اکھیڑ اس لیے نہیں سکتا کہ یہ پرنالہ میرے نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا تھا۔ فرمایا میں مکان بنا رہا تھا، چھت بنا رہا تھا تو حضور اچانک آ گئے، اور کئی لوگ گواہ ہیں اس کے، رسول کریم تشریف لائے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لاؤ چچا تھوڑا میں بھی کرتا ہوں، اور پھر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے یہ پرنالہ لگایا تھا۔ کئی دفعہ سوچا اکھیڑ دوں، پھر سوچتا ہوں حضور نے لگایا تھا، لیکن چلو اب تو علت پائی گئی، اب تو سمجھ آ گئی، اصول بن گیا، اب تو اصول بن گیا نا، تو ٹھیک ہے آپ اب اس طرح کریں، اکھیڑ دیا تو ٹھیک ہے۔ جناب کہنے لگے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بھئی وہ نمازیوں پہ چیٹے پڑتے ہیں، گلی کا رستہ ہے، فرمایا رست پڑھتے ہیں تو پڑھتے رہے، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ حضرت جناب عباس کہنے لگے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں یہ کروں گا کہ لوگوں پہ چھینٹے پڑے اور مجھے پرواہ نہ ہو؟ حضور نے لگایا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے نا جناب عباس کا بازو تھاما، تن تندور تے ہڈاں دا بالن، بازو تھاما اور تھام کے نا اسی جگہ لے گئے جہاں پرنالہ کھیڑا تھا۔ پہلے تو اونٹ پہ چڑھ کے لگایا تھا نا، تو اب کہنے لگے حضرت عباس سے کہ آپ نا میرے کندھوں پہ چڑھ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پرنالہ لگا کے اترے تو حضرت عباس بھی رو رہے تھے اور جناب عمر بھی رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی نسبت کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے دستے مبارک لگ گئے، ساری وجوہات ختم ہو گئی۔ اب جس کے کپڑوں میں پانی پڑتا ہے پڑے، جس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن چونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک سے لگایا ہے، تو مزاج یہ ہے کہ جہاں بات آئے گی ذات رسالت کی،